رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالیٰ حضور دی آمد جشن قبول فرما۔ جتنے حاضرین تشریف لے آئے ہو تواڈے میرے سمیت اللہ کسے دی جھولی خالی نہ موڑے، رحمتاں برکتاں تے شفاواں تے رزق نال بھر کے رو جھولیاں عطا کرے۔ شکریہ ادا کرنا حضور قبلہ قاری غلام یاسین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور آپ دے معاونین اور پوری ٹیم دا جنہاں نے اس فقیر نو حکم دیتا۔ میں حاضر خدمت ہاں۔ حضرت صاحب قبلہ بھی وڈے گھر تو کافی سارے احباب نال لے آئے، حاجی عبدالمناف صاحب قبلہ حاضر ہوئے۔ میرے بعد بڑا عظیم خوشگلو سونا خطیب سونا پڑھن والا قاری محمد امان اللہ سواگی صاحب تشریف لیان گے اور انشاءاللہ سونی گفتگو کرن گے۔ میں ایک طالب علم ہاں، اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق۔ چند احادیث کریمہ برکت واسطے عرض کرنی ہیں۔ سونے نے میرے نام دے نال بھی شیخ الحدیث لا دیتا ہے تو میں بھی کوشش کرنی ہے کہ احادیث کریمہ ہی پیش کروں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے تسی رات نو اتے ویکھو تانوں تارے چمک دے نظر آندے، جے فرشتے تھلے ویکھیں تو انہاں نو عالم چمک دے نظر آندے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وقروا علماء امتی فإنہم نجوم الارض۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک۔ فرمایا بادشاہاں دا حکم عوام الناس تے چل دے لیکن عالماں دا حکم بادشاہاں تے چل دے۔ علماء بادشاہاں دے بھی بادشاہ ہو جنہاں نو رب نے رزق حلال وافر عطا کیتا ہے۔ دو حدیثاں انہاں نو بھی پیش کر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں ان اللہ تعالی یحب کل غنی تقی، جد کل مال بھی زیادہ ہوئے تے متقی بھی ہوئے اللہ اس بندے نال خود محبت کر۔ ایک حدیث پاک وچ فرمایا خیار الامراء الذین یأتون العلماء۔ فرمایا چنگے مالدار او ہون گے جڑے عالماں دی حاضری بھردے رہن۔ اتنے ڈلے سبحان اللہ تقریر نہیں ہونی۔ میں کوئی علامہ بندہ نہیں ہاں، جٹ بتھان اللہ دی امان سادیاں گلاں کرنیاں۔ ایک میں کہنے لگا چشتی میں کہ جی کہ حسین پاک نے نیزے تے قرآن پڑھے؟ میں کہ جی پڑھے۔ کہ عقل تو نہیں مانتی؟ میں نے کہا ہوگی تو مانے۔ کہ لگے نہیں تسی دلیل دے دیو۔ کہ دے دینے جی۔ مقام خیبر تے ایک یہودی عورت نے معاذ اللہ بکری دا گوشت بھن کے وچ زہر رلائی تے حضور نو دتی، معاذ اللہ حضور شہید ہو جان گے، دو صحابہ شہید بھی ہو، اتنی سخت زہر۔ لیکن سونے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں اس زہر والی بھنی ہوئی بوٹی زبان اقدس نہ لائی، قسم خدا دی بوٹی بول پئی۔ اتھے بھنی ہوئی بوٹیاں بلیندیاں نہیں تھے، بندے نہیں پہ بلے۔
بوٹی کہندی ہے سونے مینوں نہ کھاؤں، میرے اندر زہر رلے ہوئے۔ جی علامہ صاحب، جے زبان نال لگن والیاں بھنی ہوئیاں بوٹیاں بول دیاں، پاک حسین نے تا 7 سال زبان چوسی ہو لے تے قرآن ہی نہیں پڑھ۔ یہ دی آواز اچھی ہو دے رزق صحت عمر ایمان اچبر، یہ دی ہون آواز اچھی مدینے پاک دا نمبر لگ جاوے پہلے، گھر دا ماحول پاکیزہ ہو۔ یہ سبحان اللہ میرا حق بندہ ہوئے تھا۔ ماشاءاللہ ایک حدیث ہے نا بچیاں نہیں پیش کر دیں۔ کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یطلب الاستغفار من الصبیان ویقول انکم لم تذنبوا۔ نبی پاک علیہ السلام دے سونے غلام عمر پاک بچیاں کو گزر دے نا تے فرمان دے تسی حالی گناہ نہیں کیتے، عمر واسطے بخش دی دعا تے نہیں۔ ایک فرمان انہاں بچیاں دے بزرگاں نو بھی پیش کر دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی پاک ذات دے کول ایک بدو آیا دیہاتی، سونے ہوں میں گورنر بننے، آپ نے فرمایا بنا دینے جی، کوئی شرط؟ فرمایا قرآن یاد کر کے آ۔ وہ کافی عرصہ ہو گیا نہ آیا، آپ ایک علاقے گئے، وہ ملے، انہیں قدم بوسی کی تھی، آپ نے فرمایا تو وہ نہیں جڑا گورنر بنانا آیا سا؟ جی حضور ہو گیا۔ قرآن حفظ کر لیا؟ جی حفظ کر لیا۔ آتا انہوں گورنر بناؤں؟ اس کے سونے ہونا سانو گورنر ہی کی لوڑ، سانو قرآن مل گئے اسی ہون گورنر۔ بابے ہو تو سائیں کو مہربانی کرو، ان پتھالو جی تے پیالو جی تے نکالو جی تے دکھالو جی، کو ایک ادھا بیٹا دین نہیں دے دے جڑا قرآن ہے۔ بالکل میں جٹا نال گلا کرنی، تسی جٹ کہندے ہو، پتہ نہیں ہوتے کہندے یعنی پہلے کہندے رہے ہو بھئی فلانے مولوی نے اتنا کھاتا رج کے مر گئے، یہ کہندے رہے حضرت صاحب کی بلائی تحقیق کر رہے ہیں، تسی کہندے رہے اتنا کھاتا مولوی نے رج کے مر گئے۔ ہن تہاڈی کیفیت کیا ہے؟ کوئی اولاد نو نیرے سٹی کھلوتا ہے، کوئی چھری پھیری کھلوتا ہے، بچیاں نو بے ٹکر پورا نہیں ہوتا، کوئی خودکشی دی حرام دی موت پہ مرتا ہے، کوئی زہریلیاں گولیاں، کوئی کنک والیاں گولیاں، ٹکر پورا نہیں ہوتا، بل پورے نہیں ہوندے۔ اور چشتی جھولی اڈ کے خیرات منگدا ہے بھئی سارے پتر ادا ہی دیندے ہو جی دے بھوکے مردے پین، ایک تا ادے ہی دے ہو جی دے راج کے مردے۔ ایک بیٹا بیٹی دین نو دے دے، چلو تواڈے دے فیصلہ ہے۔ ہن اماں جی دی قبر تے بیٹا جا کے 12ویں دی انگریزی دی کتاب پڑھے تے کہے اماں جی میں تینوں ایف اے دی انگلش دی کتاب بخشی، اماں بخشیندی ہے تے جے اے دے برعکس 8-9 سال دا بچہ توتلی زبان نال ماں دی قبر تے بسم اللہ پڑھ دے۔ بے نیاز فرماندہ انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اللہ فرماندہ اسی پیارے فرشتیوں میری بندی نو عذاب دے رہے، میں تو ان کچھ نہیں آکھیا، اج اے دا بیٹا مینوں رحمان رحیم کبے میں عذاب دیواں میری رحمت گوارا نہیں۔ تسی بیٹھے تو جیڑا بہناں دے وراثت دے حصے رڑے گیا وہ چپ روے، باقی سبحان اللہ خو ہون چاس آئی بہت دو وراثت دے حصے رڑ کی بیٹھے دی اتو سبحان اللہ اتو دی۔ اچھا جے دے موبائل دے اندر کسی دی دھی بہن دا غلط نمبر ہے وہ چپ روے، باقی سبحان اللہ۔ سارے دے موبائل پاک کے اندر مکالہ ملیندہ کون ہے؟ پڑھ دیاں حدیث، سونی حدیث پڑھ دیاں، توجہ میرے پاس ہے، حدیث تا نظرانہ دے رہے ہیں اور یہ حدیث پلے بننی ہے، سچا موتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں افو تیفو نساکم،
فرمایا جے تسی چاہتے ہو تہاڈی دھی بہن ماں پاک دامن رہے پہلے تسی مرد پاک دامن بن جاؤ۔ ایک اور حدیث پڑھ دیں، نبی پاک علیہ السلام فرماندے کلیجہ ٹھرتا ہے حدیث پڑھتے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے الحیاء والایمان قرانا اذا رفع احدہما رفع الاخر۔ سرکار فرماندے حیات ایمان آپس وچ بھائی نے، ایمان نہ رہیا تا حیا نہیں رہنا، جے حیا نہ رہیا تا ایمان۔ جس نہیں آئی میں پھر حدیث پڑھ دیں، سانو کہندے جی بریلوی سلوڑے ملوڑے پڑھ دیں، سنی قرآن حدیث پڑھ دیں۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلب ولا یستقیم قلب عبد حتی یستقیم لسان۔ سونے فرماندے ایمان سدھا کرنا ہی تا دل سدھا کر، دل سدھا کرنا ہی تا زبان سدھا۔ جڑے سانو کہندے نا حدیث پیش کرو جی بخاری کی حدیث لاؤ، انہاں دی تقریر ہی سن لیا کرو، کہندے تقریر ہو رہی اللہ باج نہ غیر پکارتے ایک دن مر جائیں گی، یہ تقریر ہو رہی اللہ باج نہ غیر پکارتے ایک دن مر جائیں گی، میں کہ لیلا یاری والے دا ناں تے ڈوبی ہوئی تر اچھی سینے دا زور۔ ایک حدیث بڑھڑیاں نو بھی پیش کر دے بابے او ایک قبر تے لتا ہے ہن پھٹکڑی ملنی بھی چھوڑ دے ہو تے حدیث پڑھ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے من ذکر اللہ فی سواد اللیل نور اللہ قلبہ و قبرہ۔ جڑا رات دے اندھیرے چ بہ کے رب دا ذکر کرے او دا دل بھی روشن ہو دی قبر بھی روشن۔ بابا جی 2-3 بجے تو بعد میں نیند نہیں آندی، ایویں پاسے پٹ دے اٹھ کھڑا ہو، 2 نفل پڑھ وضو کر کے بتیاں بجھا کے اللہ دیاں ضرباں دل دے اتے لا، قسم خدا دی دل بھی روشن قبر بھی۔ مینو حکم ہویا ہے تحفظ عقائد اہل سنت، سبحان اللہ کہو گے؟ مولوی کہندے کہ جنازے تو بعد دعا نہ منگو، میں کہ کیوں؟ کہ وچ منگی گئی تو میں کہ کی خیال ہے دعا تو بعد دعا بد دعا بن جاندی؟ اور پہلی دوسری دعا تے رب توجہ نظر رحمت فرماندہ ہی نہیں، تیسری دعا تے اللہ فرماندہ ہے یا ملائکتی قد استحییت من عبدی لیس لہ غیری۔ فرشتے ہو میرا بندہ ہوں تیسری باری منگ رہے ہیں، میں نے شرم آندی ہے، میرے علاوہ ایدہ ہے کوئی نہیں جو منگتا ہے۔ اسی بھی 3 دعاواں کم از کم، ایک جنازے دے وچ، ایک بعد وچ، ایک قبرستان ہے، لیکن یہ بڑے عالماں دا کام ہے۔ آپ تا سیدھے جے بندے ہیں جٹ بتھان اللہ دی امان، جیڑا مولوی کبھی بے جنازے دے بعد دعا نہ منگو وچ منگی گئی ہے او دی دعوت کرو۔ دیسی ککڑ وچ بوک مرچاں دا تے جیسے رہی تھے مرچاں پٹے تے کبھی پانی دے انہوں کا پانی سالن دے اندر موجود ہے، پیچھے سور لگ جاسی جو کے پاس جاگ رہے ہوتے سبحان اللہ کو۔ اے جڑا اے بدھو بدائی ٹوٹیاں کسن والا جیلم دا مرزا جیلوی مرزائیاں دا نمائندہ، یہ کہندہ جی بابے تے شاہی کوئی جی جائے، بابے تو کچھ نہیں کر سکتے، بابے تو لاش ہے، بابے تو خود محتاج ہیں، یہ کسی کو کیا دیں گے؟ باقی تے قرآن تیرے پیو پڑھنے، سکول کالج دے شہزادیاں دے ذہن صاف کر رہے ہیں۔ پہلا سپارہ موسیٰ علیہ السلام دے دورے چ ایک بندے نے اپنے پٹیرے نو ماریا، کزن نو، کلیم اللہ پاک کو لایا، کہنے مارے میرے بھائی نو؟ آپ نے فرمایا فلانی تھالے ولی دی گاں کھڑی ہے، وہ پیسے دے کے لایا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے انہوں ذبح کر کے اندے مونڈے دا گوشت نو لا۔ یہ اللہ نے کیا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهِ، قلنا ہم نے کہا
ادھر بو ہو ادھے گوشت ادا لا مولی تو آنا بابے کر کچھ نہیں سکتے رب آدھا انہاں دیاں تا کوئی ہوئیاں گائیاں مردے اٹھائی چلو نعرہ حیدری 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 انہیں کیا سڑدیاں نو ساڑاں گے دب کڑاہا چاڑاں گے جیڑا علی دے نام تو سڑتا ہے بھجے تا صحیح یہ کلیجہ ٹھریا تے کہو سبحان اللہ گلاں دا وزن کرنے جی بابے کچھ نہیں کر سکتے میں آکھے ہوئے جماندرو نبی نہ ہوئے انہوں آئی سپیشلسٹ بھی اکھ نہیں دے سکتے کہندے جی یہ دی پچھوں بینٹری کوئی نہیں اسی بلب کتھے لائیے پچھوں بینٹریاں ہوئیں تاکہ بلب لگے عیسیٰ علیہ السلام فرمان دن جماندرو انہ لایا ہو پھوک مرے ساں پچھوں بینٹریاں ہی بان ویسے لگو بلب ہی لگ پڑھو قرآن بس جاندہ مامی نہیں تو اڑا بیج ویکھ رہے ہیں سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمان دن وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ابریو واحد متکلم میں بری کرتا ہوں میں شفا دیتا ہوں تو کہنا ہے بابے کر کچھ نہیں سکتے عیسیٰ علیہ السلام فرمان دل جنہوں ساری دنیا دے طبیب جواب دے دل میرے کو لیا پھونک مارا گا رب اکھیاں آتا قرآنی چو ایک مثال اور دے دے یہ دو دیتیاں تیسری دے دے سبحان اللہ کہو گے تو ایڈے کوئی رولے پائے گئے ایک ٹولا وہ کہندہ جی 10,000 دے دے تو انہوں 3 طلاقاں ایک بنا دینے اور میں کہا کسے دنیا دی کسے گنتی ہے 3 ایک ہے صحیح 3 تا 3 ہی ہوندے اے تب پہلی جماعت آ رہے نے بھی پتا بھائی 3 ہے تو 3 نو ایک بنائی بھائی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی پاک ذات آپ نے طلاق دے بارے جتنیاں احادیث ہن ساریاں کٹھیاں کر کے ادھے وچوں اتر کٹ کے حضور دی امت نو دتا کہ عمر پاک دا فیصلہ ہے کہ ساریاں حدیث کریم دا اتر دے رہے ہیں 3 طلاقاں بیک وقت 3 نہیں ہونگیاں ایک نہیں 0368 95 میرا نمبر ہے کسی نو کھورا کوئے تا ڈائریکٹ میرے نال گل 3 نہیں ہے فیصلہ عمر پاک دا تو جڑا 3 نو ایک بناوے معلوم ہوتا ہے دا صحابہ نال کوئی تعلق نہیں اور انہوں نے پہلے لکھ چھڑے زمان قبل از گرفتاری کہندے دی قول صحابی لیسا بے حجت ہے صحابی کا قولی حجت نہیں ہے تو میں کہ پھر قرآن تو بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا قرآن ہی صحابہ نے آسان ہوا تو آن سمجھ نہیں آنی تسی سبحان اللہ کو آپاں پھر صدی کرنی جیڑا کبے کہ 3 طلاقاں ایک نے او دے کولو 3 لاکھ ادھارا لاؤ تے واپسی 2 رگڑ جاؤ تے 1 دیو او تینوں تا 3 لاکھ دیتا ہی ہو سکا جے طلاق دی گنتی ہے 3 1 کے تے ادھے گو گو پم او بیٹھے ہو میری سلوڑے آنی قوم یہ دی آواز اچھی مدینے پاک دا پہلا نو ہون اللہ کیتا خیر دا رمضان شریف آ رہے ہیں کنہ آنو ہونے والے اٹھ پائے گئے کہ جب میں انہوں ڈاکٹر نے کیا تو روزہ رکھیا تو مر جاویں گا کہ میں کہتا انہوں اور چاہی دا کی ہے خود نبی پاک علیہ السلام فرمان دن کہ میں چاہنا کہ میں رب دی بارگاہ حاضر ہوں تو میں روزہ رکھے ہوئے لیکن تیرا ڈاکٹر جھوٹ ہے سومو تصفو بیٹھے نو علماء نبی پاک علیہ السلام فرمان دن جی تندرست بڑھنا چاندے ہو تو روزے رکھو آپ موڑ سٹھی کرنی گڈی جو چلائی جاندے موٹر وے تے 150 دی رفتار نال
ہیٹ پکڑ گئی ہے جی گڈی روکو پانی شانی گھتو 11 مہینے کھا کھا کے میدا ہیٹ پکڑ جاتا 1 مہینہ انہوں ریسٹ دیو تاکہ اگلے 11 مہینے بعد ورنہ رب دی بارگاہ خزانے اج کیڑی کر سبحان اللہ کہو گے یوسف علیہ السلام چاندے ماہر حاذق ڈاکٹر طبیب PhD تہاڈی بولی وچ آئی سپیشلسٹ بھیج دے جا ابا جی دی اکھاں دا علاج کر پر قسم خدا دی قرآن کہندا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا دا مشاملہ محسوس مبصر ہوندا ہے کہ جیڑا قمیص میں پہنے ہوئے اے لے جاؤں حضور کی ہوئے گا فرما کرتا ابا جی دی اکھاں تے لانا تہاڈا کام ہے بینائی دینا رب دا کام ہے تو آنا بابے کر کوئی نہیں سنڈے رب آدھا انہاں دے لتھے ہوئے چولے گئی ہوئی بینائی 40 سال واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ہر صحاب یہ نبی ہر صحاب یہ نبی علماء حق اہل سنت بیٹھے ہو میں اپنا مسلک تواڈے دامن وچ پا رہا چشتی صاحب جی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اگر نبی مشکل کشا ہوتا ہے تو اپنے آپ تو ٹھیک کر لیتے جو اپنا علاج نہ کر سکے اپنی مدد نہ کر سکے دوسروں کی کیا مدد کرے گا میں کہ تیرا وس نہیں قرآن حدیث سمجھنا یہ علماء اہل سنت دا کام انا وجدناہ صابرا نعم العبد اللہ پاک فرماندے اسی دنیا نو بھی کھانا آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نعم العبد ساڈا چنگا تے سونا بندہ اسی اینو صابر پایا ہے جی علامہ صاحب ارکد برجلی کا ھذا مغتسل بارد و شراب فرمایا پیارے یہ میرا امتحان آئی دنیا نو بھی کھانا آئی کہ تو کتنا صابر ہے رہ گئی شفا ارکد اے اڈی ذرا پانی مار زمین تے پانی نکلے گا پی لے میں شفا دینا دنیا نو بھی کھاواں امتحان اپنی جگہ تے ہے شفا تے تیرے قدم دی اڈی ہے پہلا مجمع ویکھیا نہ ونجن دے نہیں نہ سبحان اللہ تے حالانکہ میں تواڈے دامن وچ کچھ پا رہا باقی جٹاں دا تے میں ویسے ہی کنز العلماء ہوں ایک جگہ تے میں تقریر کرن گیا وہ ایک نوجوان نے پرچی دیتی وہ تے لکھیا آئی چشتی صاحب جی 10 سال ہو گئے میرا نکاح ہویا ہے تے رخصتی نہیں پہ کر دے ٹور ٹرا تسی کوئی ترلا کرے آجے وہ تقریر آئی نا جوبل پہ تو ایک بابا کھڑا ہو گیا کہ لگا چشتی اب پچھلے سال مولوی آئے سن تقریر تھی ضرورت تھی بارش تھی انہوں نے دعا منگی بارش وسی بھلا تو دعا منگ کھوستی ہے میں آکے قسم خدا دی میں سٹئی تو تھلے بعد چوتروں گا بارش پہلے وسے گی پر نکاح لیاں ٹورو او کہیں ٹور نہیں آنتے کتھے بارش وسنی آئی تے کہے رب اینج پردے رکھتا ہے اپنے بندے اے تسی چوپ ہوئے بیٹھے ہو کدائی رسائی تے نہیں بیٹھے دھیاں گھر وستیاں چنگیاں لگیں ناراض ہو گئے ہو بھی جاؤ گے تو آپ کو دانے لینے سونے نے کیا ہے میں اصلاح عقائد بھی پیش کر رہا ہوں اصلاح اعمال بھی شان علی پاک دی ایک حدیث پڑھ رہا کلیجہ ٹھارن والی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے علی مال قرآن قرآن مالی علی قرآن دنالے قرآن علی دنالے علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں جتھے قرآن ہے اتھے علی ہے جتھے علی ہے اتھے قرآن ہے جڑا قرآن دا کچھ نہیں لگدا علی دا اس نہیں آئی میں ایک حدیث اور پڑھ ایو سبحانہ دمائی 5 پوریاں پڑھ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے من ارادہ کہہ دے ہو سبحانہ من ارادہ ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى يحيى في زهده والى موسى في بطشه والى ابراہیم في حلمه والى یوسف في حسنه فلينظر الى علی ابن ابی
سرکار فرماندے ہیں جیڑا چاہندا ہے آدم پاک دا علم ویکھاں، نوح پاک دی سمجھ ویکھاں، یحییٰ پاک دا زود تے ورع تے تقوی ویکھاں، موسیٰ پاک دی طاقت ویکھاں، ابراہیم علیہ السلام دا حوصلہ ویکھاں، یوسف پاک دا حسن ویکھاں، میرے علی دا دیدار۔ ایک حدیث موڑ جٹا نو جے سبحان اللہ آتے ہو، ایک قیامت والے دے ایسا مولویاں تو بھی پہلے جٹا نے جنت جانا، ساڑھا لمبر پچھا سونے آتے ہیں حدیث پڑھا چا مولوی تے جٹ تے شہید اے تینوں قیامت والے دن جنت دے دروازے تے کٹھے۔ شہید نے کہنا ہے پہلا نمبر میرا ہے کہ میں حضور دے نا تے جان دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماسی تینوں کہیں دسے آئی بھئی جان دے تا جنت بننا ہے، جنتی بنے گا؟ انہوں نے کہا جی عالم نے کیا آئی۔ اللہ پاک فرماسی وقت پہلا نمبر تا مولوی دا بن گا، مولوی پھون سی میرے ورگا بھئی چلو ساڑھا لمبر لگ دا پیا۔ اللہ پاک فرماسی تو علامت بنے ہوں ٹکر کی تو کھمدا ہوں۔ وہ عالم آکسی مدرسے پڑھتے رہے ہیں، جاٹ اشر زکاتاں دیندے رہے ہیں، اساں پل دے ہی رہے ہیں پڑھ دے۔ اللہ پاک فرماسی پہلا نمبر دا ہی جٹاں دا بندا جان تیرے علم دا کرتا ہن تا سبحان اللہ کہہ تواڈی شان وچ حدیث پڑھ دی انہی ہن تساں پچھلے سال اشر نہیں دیتا کنک نال کے بنی پئی ماسی مریم ہی ہن پنجی تے لئی کھلوتی ہے کٹھا اور اشر روکو رب دا حصہ دیو مڑ برکت ویکھیا آئے میں پھر حدیث پڑھ رہا جس ایڈے ڈھلے سبحان اللہ میں کدے تقریر کیتی نہیں ویسے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے ایتھے لکھنی ہے ان ابا بکر و عمر کہنی فی راسی عثمان ابن عفان کا لسانی فی فمی والی ابن ابی طالب کا روحی فی جسدی۔ سرکار فرماندے ابو بکر تے عمر میں محمد دیاں اکھیاں، فرمایا عثمان میری زبان، علی محمد پاک دی جان، سنی سارے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے حب ابی بکر یوجب الغفران، میرے ابو بکر دی محبت اللہ دی بخشش نو واجب کر دیئے۔ حب عمر یمحو العصیان، میرے عمر دی محبت تواڈے گناہاں نو مٹا دیندی ہے۔ حب عثمان یقوی الایمان، میرے عثمان دی محبت تواڈا ایمان مضبوط کر دیئے۔ حب علی یخمد النیران، میرے علی دی محبت جہنم دی اگ بجھا۔ چس نہیں آئی میں پھر حدیث مولویاں دے مینے لا دین ان کے بریلوی سلوڑے پڑھ دیں۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں اذا اراد اللہ بعبد خیرہ القا حب اصحابی فی قلبی، اللہ جینوں جنتی بناونا چاہے ہو دے دل وچ میرے صحابہ دی محبت۔ حدیث تے تو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابا وسارا، حضور فرمان دیں اللہ نے مینوں بھی چن لیا، مینوں صحابہ بھی چن کے دیتے، مینوں سورے بھی چن کے دیتے، جوائی بھی۔ ایک من کہنے لگے جی وہ سبھی مر گئے، کسے باشد کسے مسلک دا ہوئے، صحابہ پاک نو بھوک دائی تے مر گئے تے پہلے انہوں نے جنازہ پڑھیا پیچھے سنیاں نے پڑھیا ہو گئے۔ میں کیا ساتھ سدھے جے بندے ہیں جاٹ بوتان اللہ دی امان وڈے فتوے تا عالم دے میں اگر تو بھی دس، میں کہ جڑا صحابہ دے گستاخ دا جنازہ پڑھے او دا ایمان گیا، جتھے ایمان نہ روے اتھے نکاح نہیں راندا، جتھے نکاح نہ روے اتھے رن نہیں راندی، ان چھنکنے وجہ ودا موجود کر سمجھ نامی آوے سبحان اللہ کو
کوئی گل تو میں کر رہا علماء نو میں نظرانہ دے رہے سبحان اللہ کہو سارا کچھ نیٹ تے موجود ہے بالمشافہ غلامی کر رہے ہیں یہ جڑے حرام کھاندے نہیں نا وڈے مگر مچھ سڑک پچا گئے نہیں سولنگ پچا گئے نہیں سلاں جی کھالیاں ہی پچا گئے نہیں سونے فرما رہے تے مڑ جدہ مردن نہ انہاں لندن توران ٹیسٹ کوئی نہیں دا دیں ایتھے گو بلندن سدو جی کاری غلام یاسین صاحب نو سورت رات پڑے بابا مردہ نہیں میں کہ مرسی تے سے جڑیاں چساں چاہیاں سو دیونیاں ایک کوڑی دوا ہوئے تا کھانڈر لینی پہنتی ہے میں وہ کھانڈر لا کے دے پڑھ دیا حدیث پڑھ دیا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرما دیں اکل الحرام یمیت القلب اکل الحلال یحیی القلب حرام کھاویں گا دل مردہ ہوئے گا حلال کھاویں گا دل ایویں کھڑے ہویا جویں گلاب دا پھل چس آ گئی حدیثاں سنن دی اے رام خوران دا ٹیسٹ ہی لندن ہے یا جڑے حلال کھاون والے بیٹھے ہو اول تا جٹا نو بخار چڑھدا نہیں یہ چڑھے ہی صحیح تا 8 دے دوا نہیں لیندے اخیر اکا کے بخار چھوڑ جاندا ہے بس کر دیا جی تھک گئے ہو میں پھر حدیث پڑھ رہا ہوں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے من احسن القول فی اصحابی فہو مؤمن ومن اساء القول فی اصحابی فہو منافق حضور فرمان دل جڑا میرے صحابہ تے تانوں تشنیح کرے منافق ہے جڑا میرے صحابہ دیاں شانہ بیان کرے پکا مومن دل ہے سبحان اللہ میں پھر حدیث پڑھ میاں صاحب دی بھی مہربانی ہے چلو میرے نال تانوں سبحان اللہ کہائی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی فابو بکر نذیر ابراہیم علیہ السلام عمر نذیر موسیٰ علیہ السلام عثمان نذیر ہارون علیہ السلام علی نذیری جیڑا بھی کوئی نبی آیا ہر نبی دی مثال میری امت دے اندر موجود ابو بکر ابراہیم علیہ السلام دی مثال عمر موسیٰ علیہ السلام دی مثال عثمان ہارون علیہ السلام دی مثال علی میں محمد دی نبی علی بھی کب ہو گئے کہ بریلوی سلوڑے پڑھ دیں ایک سادی گالی کر دیں بلکہ پہلے سونے علی فرمائش پوری کر دیں میں 12 حدیث پڑھنا لیکن سونے نے حکم دے دیتا ہے اور میں آپ دی عظمت نو سلام پیش کرنا کہ فضل یزیدی دے جواب وچ میرے کلیپاں نو سن دین اور آج تک بے ایمان لا جواب ہے توجہ ہے تواڈی آپ دی فرمائش دی حدیث پڑھ لیں مدینے پاک وچوں 2 بندے ننگے تے کتی وڈ لیا پٹ لیا کٹ لیا پلی چ بوٹی چھک لگئی او گئے حضور کول سونے ہو اسی تے سنے ہیں کہ مدینے پاک دے کتے بھوک دے ہی نہیں یہ تو پلی چھک لئی سو نبی پاک علیہ السلام فرمایا پوچھ لینے ارسلت الی الخلق کافہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ سرکار تشریف لے آئے یا ایھا الکلیبہ اے کتیا اے بندے لگے تے وڈ لے آئی پٹ لے آئی تے ان کو پتہ نہیں لگتا انہوں رب بولن دی طاقت دیتی انہیں کہا سونیا تیرے غلام ہوئے تے میں پٹا اے تو لگ دے ہویا صدیق و منو بھوک دے جان دے ان میرے کو لو برداشت نہیں بنی یار نبی دے آئی یاران دا بنی یار یا اللہ جڑا ایتھے پڑھے میرے نال جا کے مدینے پاک پڑھے بنی یار نبی دے آئی یاران دا بنی یار ایو فیصلہ پنجان تے بارہ میں نے سونے فرمانے بھئی 4 سال تو کوشش کر رہے تین چھکن دی اخیر چھکا آئے ہیں ان کا کم از کم سبحان اللہ ریچ کتے لڑ دے ہو ان تک ککران تے ٹنگین دے ہو کنجریاں نچدیاں تے بڑھڑے ہی ٹریکٹر
اے گوگو سبحان اللہ دی باری آ پیندا تے میں تو سبحان اللہ کھواونا ہے راتی ستے پے خراتیاں دی تھارے منہ چ سبحان اللہ ہی نکلے امی بھی خوش ہو جاوے جی میلاد وچ گئی نیند وچ رب دا ذکر نہیں دے سبحان اللہ کہو گے تک میرا اپنا کلیجہ ٹھریا بیٹھا یہ پڑھو چاہ بن یار نبی دے یاراں دا بن یار شک ہووی تے چل مدینے ویکھ سنجوک مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار اے دے اس شانے سے آفدی حدیث آئی کتاب دا نام ہے عمدۃ التحقیق فی بشائر الصدیق تابعی دے درجے دا ابو بکر جی نے سونے لکھی ہے وہ دا ترجمہ انوار الصدیق سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب پورے علیہ نے انہوں نے ترجمہ کیتا ہے انوار الصدیق ہن شان اہل بیت دی ایک حدیث پڑھ اتنے ڈھلے سبحان اللہ کی حدیث سید سونا سید منڈی بہودین دا سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی کتاب دا نام آل رسول انہوں نے لکھے کہ نبی پاک دے پاک دور دے اندر خامن تے بیوی لڑ پے تھے اللہ کرے یہ نہ لڑے اے تسی پھر چپ ہو گئے کو خیر ہے اے گھرو ڈر دے نہ ہو تا زوجہ مکرمہ معمرہ موقرہ محترہ انہوں کہنے کہ چشتی کہہ گئے فجر دی نماز پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے آٹا گن قرآن دی تلاوت کر کے ناشتہ پکا درود پاک پڑھ کے دسترخوان تے ناشتہ لا اولاد قدم نہ چومے چشتی دا نام ہوتا ماما بہنا کولو میں خیرات منگیے ایک بیٹا بیٹا دین نہ دے دیو بیٹی دین دا عالم بناؤ یا بیٹے نو نال ایوی کہ فجر دی نماز پڑھ کے پہلے تلاوت بابے فرید پاک نو اماں نے کیا آئی بیٹا بڑے مقام تے اپڑ گیا میرا حصہ بھی ہے فرما کیڑا بیٹا میں کدے بغیر وضو دے دودھ نہیں پیوا تو انو بھی ہاتھ جوڑاں گا اے ہن چھوڑ دیو کوکے شوکے گلی چو لگدا ہے تے کنجری دا کوکا اس کتی کو بندہ پوچھے بھائی تو تے مکالا منن گئی ہوں جتھے تیرا کوکا ڈائے پہ گلی چو گزر تیری زبان تے کوکیاں دے گانے نہ ہومن تلاوت کرتا جا درود پڑھتا جا لوگ کہیں گے عاشق رسول ماں دا دودھ پیتا ہے یہ گانا گانے گا لوگ کہیں گے لچی رس دا دودھ پیتا ہے ماں نو بدنام نہ کری حدیث پیش کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ بندہ اپنے دوست تے دین تے ہوندہ ہے فرمایا یاری لان لگیاں ویکھنا دین نہ دے بیٹھ ایڈے کوئی کملے نہیں بھائی کنو ویچن والا بیٹھا ہے مولوی پہنچ جاندے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میلاد کہاں لکھا ہوا ہے تو میں کہ کنو ویچن والا تین دسے سی اساں کس بیماری دا علاج بیٹھے اے میں ذہن خراب کرنا میرے کو لا یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والنار او بیٹھے ہو بنجو مدینے پاک تمائی نال ہو بننے ہی نہ کپے کرو اگے سڑک دے اتے کار لگ دیا ہوں بننا کپ کپ ہوں اپنا موٹر سائیکل تھی لگ بھئی لگنا تا تو سو آپ اپنا راہ تا نہ کپو بیٹھے ہو ایک مولوی گھر پھنڈے بیٹھا بیوی نو کہنے لگا تسی ایویں گھر خالی بیٹھے رہندے ہو ساڈیاں شاناں دنیا مان گئی اسی دریا تے مصلی وچھا کے نماز پڑھنے ہیں بیوی ڈٹھا بھائی ڈھیر پھندا پیا سکا کال پڑھ بھی کھاواں چیلنج ہے وہ مولوی اوری گئے کرمالی بھی نال گئی وہ جو مصلی پانی تے رکھیا مصلی ڈوب گئی مولوی اوری تلک دے بچے کرمالی ہے کی ہویا انہیں کہا تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے کی فرمایا جب تک تیرا کھانا میں پکان لگنیاں پہلے وضو کرنیاں پھر تلاوت کرنیاں پھر آٹا گننیاں درود شریف پڑھ کے تینوں کھانا دینیاں تیرا کمال نہیں قرآن دی تلاوت اور ماما بہنا کول خیرات منگاں گا میری امی اے بیٹی نو طہارت دے مسائل سکھاونے کوئی پیو دی ذمہ داری نہیں ہے تے ماں دی ذمہ داری
یہ تو طہارت مسائل ہی بیٹی نو نہیں سکھا سکی تو کی دکھتا ہے بیٹی گھروں ڈر دیو تو میں کوئی غلط گل تو کیتی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں اپنا آیا بھی بیٹی نو کہنا بیٹا تیرا آئیڈیل کسے کنجری دا کردار نہیں، تیرا آئیڈیل نبی دی بیٹی دا کردار۔ اور پوچھو میرے کریمہ کو سونے بیٹھے کانت تطحن الشعیر بالید، حضور دی بیٹی ہاتھ نال چکی چلان دیاں، تقرأ القرآن باللسان، زبان نال قرآن پڑھ دیاں، وتفسر بالقلب، دل نال قرآن دی تفسیر کر دیاں، تبکی بالعین، اکھاں دے وچوں خوف خدا دے آنسو، وتحرک المہد بالرجل، پیراں نال حسنین کریمین دے جھوٹے دی دو۔ تلاوت بھی ہو رہی ہے، تفسیر بھی ہو رہی ہے، خوف خدا دے آنسو بھی ہیں، اور الحمدللہ پیراں نال حسنین کریمین دے جھولے دی ڈوری بھی ہے، نال قرآن دی لوری بھی۔ حدیث میں پڑھتا ہے پیامو ایک حدیث پڑھتا تے ایک گل جٹا نال 35 منٹ میں نبڑیندا انہاں تے 40 نبیڑ گیا تے معلوم ہوندا 5 منٹ لگن 84 ڈاڈی اچھی آواز تے کوئی علماء دی بھی دلوں قدر کیتی کرو۔ ساڈے پاسے تاں آدن جنوں سائنس دا حیضہ ہو جاوے نا وہ دے مولوی معاشرے پر بوجھ ہیں، اور میں کہا وڈا بہت جنجے نے کیویں میں کہا تیری ماں دا نکاح جو تواڈے پیو نال پڑھایا یہ نکاح نہ پڑھاویں نہ گٹر وچ پئے ہو آئے سونی زندگی ہے صدقہ نہ علماء دی دعا۔ یہ جو کنجری سدیندی ہو 10 لاکھ روپیہ ہی نال 2 مجھاں پائن لگدی نے، لعنت پے جنہاں کنجریاں تے۔ تیرا بیٹا قرآن دی تلاوت کرے پتہ لگے جو پاک ماں دا دودھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بس ایدلا پاس آئی اچھی تے اللہ کرے جے دی آواز اچھی ہو یہاں دی کنک زیادہ ہو پکا نمازی بن جاوے، گھر دا ماحول پاکیزہ، جلدی مدینے پاک جائیے پھر آئیے پھر جائیے پھر آئیے پھر جائیے پھر آئیے پھر جائیے۔ حدیث میں پڑھتا پیا خاوند تے بیوی لڑ پڑ، بیوی کہے یہ پاک دامن یہ بیٹا میرا ہی، خاوند کرے آرام دہ، انہیں کہا بھامے زمانہ جاہلیت دہائی میں خیانت نہیں کی تھی، نے کہا چلو سرکار کو چلی، نبی پاک علیہ السلام کو لائے، حضور نے دعا دا بیان سنیا، عورت نے بڑا بیان دیتا کہ حضور اگر عیسیٰ علیہ السلام نے جمدیاں پتہ ہے کہ میری اماں پاک دامنہ ہے، بیٹے دا پتہ یا خدا نو ہوندا یا ماں نو ہوندا ہے کہ کس طرح حضور جے عیسیٰ پاک دا غیب اتنا ڈوب گئے تے تسی تو ہونا دے امام سونیا تو انہوں پتہ بیٹا ایسے دا ہی ہے۔ سرکار نے پھر بھی فیصلہ نہیں کیتا، اتنی دیر علی پاک دا پگڑی والا پتر شہزادہ حسن مجتبہ پاک تشریف لے آ رہے ہیں، چھوٹی عمر ہے، او بچہ جدے بارے شک آئی کہ حلال دا یا حرام دا دوڑیا، انہیں جا کے امام حسن دے گوٹے پکڑے ہاتھ چمے، نبی پاک نے فرمایا لے جاؤ فیصلہ ہو گیا ہے، حرام دا ہندہ میری آل دی تعظیم نہ کردہ بچہ حلال دا جنہ۔ ایو ڈھلا سبحان اللہ تو میں بیٹھا 1 بجے تھا سبحان اللہ شیر ہی پڑھ دیا تسی شیران دے زیادہ شائق ہوندے ہو، بڑا اچھا شیر ہے میرے کول بھامے نہ پڑھیا جاوے پر 4 سالہ ڈاٹا ہے۔ سوارے دوش نبی کو حسین کے سکون قلب علی کو حسین کے قدم قدم پہ کی قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین۔ بس بھئی تقریر ختم ہو گئی، میں اپنے وقت تو بھی 10 منٹ ڈھیر لائی بیٹھا، لیکن ایک گال میں جٹھا نال حالی کرنی تھوڑا موڈ کو نہیں تو نہیں کر دے کوئی مسئلہ۔
حضرت محمود غزنوی 7 بادشاہیاں دا بادشاہ، انہیں عالماں نو کیا مینوں خضر پاک دی زیارت کراؤ۔ ایک من کہنے لگا تسی کہندے ہو ولی قبریں دے اندر زندہ نے تو مٹی تو کھا جاتی ہے، لوہے کو بھی کھا جاتی ہے۔ اور میں کہتا تو علامہ بڑھیا کا جاندا ہے، اگر مٹی کھا جاتی ہے، اصحاب کہف تا 309 سال غار دے وچ مٹی دے اوتے ستے رہے، انہاں دی تے جُتی نو مٹی نہیں کھادی۔ پڑھ قرآن، عزیر علیہ السلام 100 سال ستے رہے زمین دے اوتے، 100 سال بعد اٹھے، روٹی بھی انہیں پئیے، انگوراں دا نچوڑ بھی۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، بے نیاز جو ہوئوں 100 سال گزر گئے، روٹی بھی تو پر اٹھی نہیں ہون دیتی، تیریاں قدرتاں نو عظمتاں نو سلام، پر وہ میرا گدھا حمار مقدس میری سواری دراز گوش، فرمایا انہوں مٹی کھا گئی ہے۔ انہا عالمہ کل پوچھو عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، مقتضاء النص، 4 طریقے نال قرآن حدیثی جو مسئلے نکل دیں۔ اشارت النص نال ثابت ہویا اللہ دا پیارا غارے چوے مزارے چوے مٹی دے تلے ہوئے اتے ہوئے انہوں مٹی نہیں کھاندی، کھوتے انہوں کھاندی۔ یہ قبریں کھوتے دا بایا تو مٹی کھا گئی ہے، تے یہ نبی دے غلام ہیں تا قرآن ہی پڑھ دے نہیں قبر اچ نماز۔ مینوں خضر پاک دی زیارت کراؤ، محمود غزنوی نے کیا، عالم چوپ، اولیاء تا تقبائی لا یارفون سوائی، یہ اپنے آپ نو لکائیں دیں۔ اللہ فرماندا میری رحمت دے کمبلے چوندے، اے مینوں جان دیں میں انہاں نوں جان دیں۔ عالم چوپ، مجمع دے اخیر ایک بڑھڑا جٹ کھلوتا ہو سکا بادشاہ یہ مولوی زیارت نہیں کریں دے، بڑھڑے آکھیا میں کریں گے، کوئی شرط انہیں کہ 6 مہینے دریا دے کنارے تے وظیفہ پڑھنے۔ بادشاہ کیا میں شاہیاں چلاواں یا وظیفے؟ اس کہا جی تواڈے کول ٹائم کوئی نہیں، شوق دا ملک کوئی نہیں، میں تواڈی جگہ تے 6 مہینے دریا دے کنارے تے بیٹھ جانا، تسی میرے گھر دا راشن بھیج دیو۔ چلو جی گل دیو۔ 6 مہینے گزر گئے، کھا کے انار طرح جناب رتا پیلا آ گیا، کرا زیارت کہ دی خضر پاک دی۔ اس کہا جی ڈاٹی کراواں ہاں، اور وہ زبر زیر پیش الٹ ہو گیا ہے تے وظیفہ ہی الٹا ہو گیا۔ 6 مہینے گلو جی راشن، 6 مہینے دا اور سال بعد آ گیا، کرا زیارت کہ دی خضر پاک دی۔ بابے آکھیا کون خضر؟ کیاں زیارتاں؟ بال بھکھے پہ مردیاں، میں کہ تو رعایا ٹھگی ہے، میں تینوں ٹھگاں، تو ٹھگے میں ٹھگاں دائی۔ جیڑا قرضہ لائے کہ اینج پچا گیا جی میں اممہ دا دودھ پچا گیا، وہ دا جنازہ ہی جائز نہیں۔ اتھو انشاءاللہ اگلے سال آکے سونے فرمان دیں مکمل کر دیو، پر سبحان اللہ ہی اچھا ہو۔ میری تا دماغ علی بینٹری سبحان اللہ تو بغیر چارج نہیں، پر آج میرا ہی کلیجہ ٹھر گیا۔ بادشاہ نے وزیر نو کیا کی کرا، یہ بڑھڑے نے میرے نال 2 ہاتھ کر لیں، انہیں کہا چھری پھیر۔ ایک نورانی چہرے والا بابا بیٹھا، انہیں کہا بادشاہ ٹھیک کہندا چھری پھیر، تیرے نال فراڈ۔ دوے وزیر کول پوچھے، انہیں کہا چھری نے پھیر کتے اندر گو سٹ۔ وہ نورانی چہرے والا بابا کہندا اے ٹھیک کہندا اے یاد کول پوچھے تو دس۔ اس کہا سائیں وہاں دے دریا چ اگر کوئی چیڑی پانی دی چونج بھاری لگے کیڑا فرق پیا پیندا ہے؟ غریباں اگر سال بھر کھا ہی لیا تے تیرے خزانے کیڑی کمی آندی ہے؟ موت۔ جڑے معاف کر دین سکھ دی نیند سون دین، تے جڑے بدلیاں دے اوتے آندے کلاشن کوپی نال پئی ہوندی ہے، پہرے داری نال اگلے رگڑ ویندے، معاف کر دے سکھ دی نیند سمجھ نہیں آنی بس سبحان اللہ۔ یہ جیاں گلاں بھی سمجھ نہیں پوری کر دیاں گل جی سبحان اللہ۔ اے یاد نے کیا معاف کر دے۔ اور نورانی چہرہ بابا کہندا ہے بادشاہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ کیا اڑا میں نا وہ آدھا ہے کتے اندر دو ساڑھ تو آنا وہ ٹھیک ہے، اے آدھا چھری پھیر تو آنا وہ ٹھیک ہے۔ آدم اونا کہ جی تینوں اپنی اصلیت تے گئے، ناراض نہیں ہونا۔ انہیں کہ جائیں آکے چھری پھیر ایک کسائی ہے، تے جائیں آکے کتے اندر دو ساٹھ ایک کتے اندر لڑاکا ہی۔ یہ پیو دے دروازے تے آج ہی 5 کتے بدھے کھلوتے ہیں، تین پتہ نہیں لگا تو وزیر ٹھوک کڑیا تائیں تا عالمہ نو بھوک دے۔ رہ گیا اے یاز اے سید ہے تے سید بدلا لے۔ اے یاز تم سید ہو؟ جی حضور سید ہو۔ یہ 12 سال ہو گئے مجھے خدمت لیتے ہوئے، تم نے بتایا کیوں نہیں؟
قیامت والے دن اگر نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تو میرے آل سے خدمت لیتا رہا، کیا جواب دوں گا؟ رو پہ آئے یاد ہونا کہ سونیوں خادمہ کول خدمت لئی دیئے ذاتاں پاتا نہیں پوچھی دیاں، پر اے نورانی چہرے والا بابا نے میرا پردہ فاش کیتا ہے، کسے نو پتہ نہ جو میں سید ہاں، میں دا پردہ فاش کر رہا ہے، اے او خضر پاک ہے جنہیں زیارت کرنی ہے رج کے۔ الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں اصلاح عقائد بھی توڑے دامن اچ پایا ہے، اصلاح اعمال۔ میرا ڈرائیور تقریباً صبح 10 بجے دا میں لے کے ٹریا ہے، پاک پتن شریف تو تقریباً کوئی 30 کلومیٹر اگے گئے ہیں، ہن ایتھے ہیں، صبح پھر سفر کرنا ہے۔ اے ترائے مصرے موڑ موڑ سیر چاہ کے بیٹھا ہے، اگلے دن نو ٹائم نہیں ملے، گڈی ماری سو کھڈے تے ریم پھن رکھے، وہ دعوت اسلامی والا ملتان بیٹھا ہے اڈے دے اوتے لاری اڈے، او دے کول گیا، ان سے کہا 35,000 لئی سا، میں کہا یار میں چشتی ہاں، اچھا 10,000 چھوڑے، ایک ٹائم نہ ملن دی وجہ تو 25,000 دی ڈگ لائی ہے، تے کول خانیاں تے جاندے ہو بیوی نو کہندے 100 روپیہ دے مولوی دا مرنا کٹڑا ہے، کوئی دا رولا ہی کٹڑا ترائے مصرے پڑھدا ہے، چوتھا نہ پڑھے بھائی ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اللہ سب دیاں جھولیاں رحمت نال میرے سمیت بھر دے۔